السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باپ شریک بھائی ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ دونوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 14 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور والدہ ماجدہ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم تھے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوط پر عذاب الہی نازل کرے جو کہ حد سے گزر چکی تھی۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ کیونکہ حضرت سارہ علیہ السلام بوڑھی تھی، اس لیے انہیں فرشتوں کی اس خوشخبری پر بڑی حیرت اور تعجب ہوا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا۔ ہم نے اس کو حضرت سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا، اے ہے میرا بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی عذرائے تعجب فرشتوں سے فرمایا، جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں۔ غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس۔ میں نے عرض کیا، دونوں کے درمیان کتنی مدت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ روایت میں ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ بعد میں اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل فرمائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ روئے زمین میں اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر خانہ کعبہ ہے اور وہی قبلہ اول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس بارے میں ارشاد فرمایا، بے شک پہلا گھر جو بتایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ مکہ میں ہے۔ سورہ آل عمران آیت 96۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرو، مسجد حرام بیت اللہ، مسجد اقصی بیت المقدس، میری مسجد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن میں دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ
اللہ نے ارشاد فرمایا اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی اور وہ نبی اور نیکوکار میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی اولاد میں سوہلے لوگ بھی ہیں اور زمین پر ظلم کرنے والے بھی یعنی گنہگار بھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلائی، یعنی بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ کی ہی نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا فرمایا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناخور کی پوتی رفقہ سے ہوئی۔ شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنا تھی۔ کچھ عرصے تک ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی، پھر آپ علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی۔ آپ علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں اور شادی کے 20 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جڑواں بیٹے عطا فرمائے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کے یہاں بچوں کی ولادت ہوئی، اس زمانے میں وہاں قحط پڑا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے کنعان کی طرف ہجرت فرمائی اور وہیں اقامت اختیار فرما کر کھیتی باڑی کے پیشے کو فروغ دیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک بیٹے کا نام ایس رکھا جو ایسو کہلاتے تھے اور ان کی اولاد رومی کہلاتی ہے۔ دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا جن کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ مورخین نقل کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے عیسو سے زیادہ محبت کرتے تھے، جبکہ ان کی اہلیہ اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو زیادہ چاہتی تھی۔ آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بینائی ختم ہو گئی اور آپ علیہ السلام نابینا ہو گئے۔ دونوں بیٹے سعادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا عیسو شکار کا شوقین تھا اور اکثر شکار کا گوشت والد کو کھلایا کرتا تھا، جس کے بدلے انہیں خوب دعائیں ملتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے یہ چاہا کہ عیسو کو برکت دے تو انہوں نے عیسو سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ جاؤ شکار کر کے لاؤ اور عمدہ کھانا بنا کر سامنے پیش کرو۔ وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ادھر والدہ نے سنا تو دل چاہا کہ یہ برکت یعقوب علیہ السلام کو ملے، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا کیا ہی اچھا ہو کہ تم عیسو کے آنے سے پہلے بکری ذبح کر کے کھانا والد کو پیش کر دو، اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلدی سے بکری کا گوشت بھون کر والد کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نابینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعا دی کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ کچھ دیر بعد بڑے صاحبزادے شکار کا گوشت لے کر حاضر خدمت ہوئے اور کھانا تناول فرمانے کی درخواست کی، جس پر حضرت اسحاق علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ بولے کہ یہ کیا ہے؟ تو عیسو نے کہا کہ شکار کا گوشت جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے مزید حیران ہو کر فرمایا وہ تو تم کچھ دیر پہلے مجھے کھلا چکے ہو۔ اب عیسو کے حیران ہونے کی باری تھی۔ بولے ابا جان، میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس سے پہلے تو میں نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے عیسو کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل
فصل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کو پھلوں اور رس میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ عیسو کو اپنے بھائی کا سبقت لے جانا اور پہلے دعائیں لے جانا سخت ناگوار گزرا، اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ والدہ نے جب عیسو کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس حران چلے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ عیسو تمہیں قتل نہ کر دے۔ جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا میں تمہیں واپس بلا لوں گی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس تھا، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا۔ یوں حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعائیں لے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے۔ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کا حکم دیا، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لیے حسد کرتے تھے کہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور ان میں سے افضل اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے بے شک انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ہرگز سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے برگزیدہ اور عبادت گزار تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے نیک اور نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح نبوت عطا کرنے کے لیے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کا پابند بنایا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری آپ علیہ السلام کے سپرد کر دی، جسے آپ علیہ السلام نے احسن انداز سے ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی جو نیک لوگوں میں سے نبی بننے والے تھے، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں کی اولاد میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کرنے والے ہیں۔ ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، جو قوت عمل اور بڑی بصیرت والے تھے، اور ہم نے انہیں ایک خاص صفت یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ ممتاز کر دیا تھا، اور بے شک وہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ بلا شبہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ اے اہل کتاب، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ علیہ السلام فرما دیجئے کہ کیا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی کہ سچا دین اسلام ہے موجود ہو،
پھر وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے 180 سال میں وفات پائی، جبکہ بعض کتب میں 160 برس تحریر ہے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام پر کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اسی کمزوری کے عالم میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی اور آپ علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے عیسو اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ علیہ السلام کو آپ کے بیٹے عیس اور یعقوب علیہ السلام نے غسل و کفن دے کر اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ اللہ پاک ہماری زندگی کو با مقصد بنائے، آمین۔